بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل EOBI پینشن نیوز اپڈیٹ. آئی ہوپ کہ آپ سب بزرگ خیریت کے ساتھ ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے EOBI کے ادارے کے قیام کا مقصد کیا ہے، ایک اہم معلوماتی ویڈیو. آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے کہ EOBI کا ادارہ کیوں قائم کیا گیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا. ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پینشن سے متعلق آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ باخبر رہ سکیں. تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. EOBI کے ادارے کے قیام کا مقصد کیا ہے، ایک اہم معلوماتی ویڈیو. قیام پاکستان کے بعد ملک میں سرکاری، نیم سرکاری، خود مختار اور دیگر ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں اور ان کے لواحقین کے لیے تا حیات پنشن کی ادائیگی کا ایک باقاعدہ نظام رائج تھا. لیکن بدقسمتی سے ملک میں نجی شعبے میں خدمات انجام دینے والے ملازمین کے لیے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد معذوری وفات کی صورت میں ان کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے پنشن کا کوئی باضابطہ نظام قائم نہیں تھا، جس کے باعث ملک کے نجی شعبے سے وابستہ محنت کش ملازمین اور ان کی وفات کی صورت میں ان کے لواحقین اپنی جائز تا حیات پنشن کے حق سے محروم رہ جایا کرتے تھے. اور یہ مجبور ملازمین ملک کی معیشت کی ترقی اور پیداواری عمل میں طویل عرصے تک اپنا خون پسینہ بہانے کے باوجود اپنی ملازمت کے اختتام پر صرف اپنی جمع شدہ پروویڈنٹ فنڈ اور گریجویٹی کی رقم وصول کر کے رخصت ہو جایا کرتے تھے. اس مقصد کے لیے نجی شعبے کے ملازمین پنشن کے قانون کا اجراء ملک کی تاریخ میں پہلی بار 1972 میں قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی عوامی حکومت نے ملک کے لاکھوں محنت کشوں اور ملازمین کے اس حساس معاملے کی نزاکت کو شدت سے محسوس کیا اور اقتدار میں آنے کے بعد ملک کے نجی شعبوں کے لاکھوں محنت کشوں اور ملازمین کو درپیش اس اہم مسئلے کے پائیدار حل کے لیے بھرپور توجہ دی گئی. وفاقی حکومت نے اس مقصد کے حصول کے لیے ILO کی سفارشات کی روشنی میں سماجی تحفظ اور ماہرین کی رہنمائی میں ایک ہمہ گیر پنشن کا منصوبے کا خاکہ تیار کرایا اور اس کے بعد صوبوں سے مشاورت اور اس پنشن منصوبے پر بہت غور و فکر کے بعد ایک مسودہ قانون تیار کیا گیا، جس کو بعد ازاں ضعیف العمر ملازمین فوائد منصوبے کے نام سے قانون سازی کر کے پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، جہاں پر پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر ضعیف العمر ملازمین فوائد ایکٹ 1976 کو منظور کر لیا اور اسی طرح EOBI کا قانون عمل میں آ گیا اور نافذ العمل ہو گیا. اور قانون کے نافذ ہونے کے بعد EOBI کا قیام عمل میں لایا گیا، یعنی کہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں آ گیا اور اس قانون کی روشنی میں لایا گیا اور اس قانون پر عمل درآمد کے لیے جولائی 1976 میں وفاقی سطح پر ایک EOBI نامی ایک قومی ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا. چونکہ یہ پنشن منصوبہ لازمی سماجی بیمہ کمپلسری سوشل انشورنس کے تحت متعارف کرایا گیا، لہٰذا EOBI کے قیام کے بعد اس فلاحی ادارے کو ملک میں صنعت بیمہ کاری کے سب سے بڑے قومی ادارہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان
SLIC کی زیر نگرانی اس کے ایک ماتحت ذیلی ادارے کی حیثیت سے قائم رکھا گیا تھا، لیکن 1980 میں وفاقی حکومت نے EOBI کو وفاقی وزارت محنت، افرادی قوت و سمندر پار پاکستانی اسلام آباد کے سپرد کر کے اس کو ایک خود مختار ادارے کی حیثیت عطا کر دی تھی، اور آئین پاکستان میں کی ضمانت آئین پاکستان کی شق 38C کے مطابق لازمی سماجی بیمہ کمپلسری سوشل انشورنس کے تحت ملک کے ہر برسر روزگار کسی بھی نوعیت کے ملازم، خواہ وہ مستقل ہو، خواہ عارضی ہو، یومیہ اجرت والا ہو، زیر تربیت فرد ہو، مزدور ہو، کارکن ہو، ملازم ہو، اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد تا حیات بڑھاپا پنشن کا حقدار ہے۔ تو اس معلومات کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ EOBI کے ادارے کے قیام کا مقصد کیا تھا، لیکن افسوس کہ جس مقصد کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا، آج اس پہ اتنا کام نہیں کیا جا رہا۔ یہاں EOBI کے بزرگ پنشنرز اپنی پنشن میں اضافے کے لیے کب سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن ان کی پنشن میں ابھی تک اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی پنشن میں جلد از جلد اضافہ ہوگا، اور اس کے علاوہ پنشنرز کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حکومت جلد از جلد حل کرے گی اور ان پر توجہ اور غور بھی فرمائے گی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پنشن سے متعلق آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ باخبر رہ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔